بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 118 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب الخروج الى المبقلہ وحمل الشیء على عاتقه الى اہلہ، یعنی انسان کا اپنی کھیتی کی طرف نکلنا اور وہاں اس غرض سے اور اس مقصد کی خاطر جانا کہ وہاں سے کچھ سبزیاں وغیرہ اور دیگر اشیاء خورد و نوش کھانے پینے کا سامان انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے وہاں سے حاصل کرے، اور پھر اس سامان کو ٹوکری میں ڈالے ہوئے، ٹوکری کو کندھے پر لٹکائے ہوئے یوں اپنے گھر واپس پہنچنا۔ مقصد یہ کہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے یوں اس طرح محنت و مشقت کا راستہ اختیار کرنا کہ روزی روٹی وغیرہ کے سلسلے میں یہ کوئی دنیا داری کے معاملات نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کے نزدیک یہ چیز انتہائی پسندیدہ ہے کہ انسان بیکاری اور سستی و کاہلی اور یہ کہ دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے خود محنت و مشقت کیا کرے۔ اور اس عنوان کے تحت ایک طویل اثر جس کا نمبر ہے 234، گزشتہ نشست کے موقع پر ہم یہ اثر پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے جو آداب پڑھے کہ اس ایک اثر کے اندر ہمارے لیے بہت سے آداب کی تعلیم موجود ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ اس کا نام ہی ہے الادب المفرد، یعنی وہ آداب جو کہ دین اسلام میں مسلمان کو سکھائے گئے ہیں۔ تو اب تک جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں انتہائی مختصر یہ کہ ابو قرہ الکندی نے اپنی بہن کا رشتہ پیش کیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو، تو اس سے یہ ادب سمجھ میں آیا کہ انسان کو چاہیے کہ اگر اس کی بیٹی ہے یا بہن ہے تو اس کے لیے مناسب رشتے کی تلاش کے سلسلے میں محنت کی جائے، کوشش کی جائے۔ اس کے بعد یہ کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کسی وجہ سے معذرت کر دی اور اپنی ایک آزاد کردہ کنیز سے کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے شادی کر لی۔ تو اس سے یہ ادب سمجھ میں آیا کہ اگر کسی کو رشتہ پیش کیا گیا ہے اور اس نے کسی وجہ سے مناسب انداز میں معذرت کر دی ہے تو اب اس میں ناراضگی کی یا رنجش اور فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ابو قرہ الکندی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کچھ وقت گزرا تو سلمان فارسی اور حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہما کہ یہ دونوں ہی حضرات صحابی ہیں، کہ ان دونوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو رہی ہے۔ یہ بات معلوم ہونے کے بعد ابو قرہ الکندی نے ان دونوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کا فیصلہ کیا۔ تو اس سے یہ ادب سمجھ میں آیا کہ دو مسلمانوں کے درمیان اگر کبھی رنجش کی نوبت آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ حتی المقدور مناسب طریقے سے ان دونوں کے درمیان اصلاح احوال کی اور یہ کہ رنجش کے خاتمے کی کوشش کی جائے، اور پھر یہ کہ اسی نیت کے ساتھ اور اسی اصلاح کی غرض سے ابو قرہ الکندی وہاں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔
لیکن وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ سلمان فارسی اس وقت گھر پر موجود نہیں ہے بلکہ اپنی کھیتی کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ تو ابو قرہ وہاں سے اب ان کی کھیتی کی طرف چل دیے۔ تو اس سے یہ ادب سمجھ میں آیا کہ اگر انسان کوئی اچھا کام انجام دینے کا فیصلہ کرے تو کسی معمولی رکاوٹ کو بہانہ بنا کر درمیان میں ہی وہ کام نہ چھوڑ دے بلکہ اسے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے، کہ جس طرح ابو قرہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ سلمان اس وقت گھر میں نہیں ہے تو وہ وہیں سے واپس نہیں چلتے بنے بلکہ انہوں نے یہ اپنا معاملہ اور یہ صلح کی کوشش جاری رکھی، اور معلوم ہوا کہ وہ کھیتی کی طرف گئے ہیں تو خود بھی اسی طرف چل دیے۔ اور مزید یہ کہ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہاں کھیتی سے کچھ سبزیاں وغیرہ اور کچھ دانے اور دالیں وغیرہ اپنی ٹوکری میں یہ سامان جمع کر رکھا ہے، اور پھر یہ کہ اس ٹوکری کو ایک ڈنڈے کے ذریعے اپنے کندھے پر لٹکائے ہوئے وہ واپس وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اپنے گھر کی جانب۔ تو اس سے یہ ادب سمجھ میں آیا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی برگزیدہ ترین یہ شخصیات کہ ان کا یہ حال تھا اور ان کا یہ مزاج تھا کہ یہ بیکاری کو پسند نہیں کیا کرتے تھے بلکہ یوں خود اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے محنت و مشقت کے یہ سلسلے، تو ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے کہ بیکاری کی بجائے محنت و مشقت کا طریقہ اپنایا جائے۔ اور پھر وہاں سے واپس چلتے ہوئے ابو قرہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آج کل آپ کے اور حذیفہ کے درمیان کیا رنجش چل رہی ہے؟ تو جواب دینے کی بجائے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان تو بہت ہی جلد باز ہے اور بے صبرہ ہے۔ یعنی یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 11۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر بات اور ہر سوال و جواب وہ موقع محل دیکھ کر ہر بات کرنی چاہیے، نہ یہ کہ نامناسب وقت پر اور نامناسب موقع پر انسان کوئی بات کہے یا کوئی سوال کیا کرے کہ راستے میں ہے سلمان فارسی اور بوجھ اٹھا رکھا ہے، تو یہ کوئی موقع نہیں ہے اس سوال و جواب کا۔ اور پھر یہ دونوں گھر پہنچے، یعنی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، تو وہاں پہنچتے ہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کو دروازے پر سے ہی یوں کہا السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ تو اس سے یہ قیمتی ترین ادب سمجھ میں آیا کہ انسان کو چاہیے کہ جب اپنے گھر پہنچے تو سب سے پہلے کوئی بات کیے بغیر پہلے سلام کہے کہ السلام علیکم، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی یہی ارشاد ہے، فرمائے کہ اذا دخلت على اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، کہ تم جب اپنے گھر پہنچو تو سب سے پہلے سلام کہو کہ السلام علیکم۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا یہ عمل یہ خیر و برکت کا سبب بنے گا، یہ کام خود تمہارے لیے بھی اور تمہارے افراد خانہ کے لیے بھی، کہ گھر والوں کے لیے بھی اور خود تمہارے لیے بھی یہ چیز خیر و برکت کا سبب بن جائے گی انشاءاللہ، کہ اگر تم وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے سلام کیا کرو۔ اور جیسا کہ ناظرین قرآن کریم میں خود اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بھی یہی حکم دیا گیا ہے اور یہی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یعنی جب تم گھر میں داخل ہونے لگو
تب تم سلام کہو خود اپنے ہی لوگوں پر، خود اپنے ہی لوگوں کو سلام کرو۔ یعنی اگر انسان کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہوا ہے بالفرض، تو وہاں انسان کو چاہیے کہ بغیر سلام کیے اور بغیر اجازت طلب کیے کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو، بلکہ پہلے سلام کیا جائے، اجازت طلب کی جائے، اور وہ لوگ جو وہاں موجود ہیں کہ جن کے گھر میں انسان داخل ہو رہا ہے اور انہیں سلام کر رہا ہے، تو قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ علی انفسکم، کہ یہ تمہارے اپنے ہی لوگ ہیں، تم انہیں سلام کرو۔ یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے لیے اپنے ہی لوگ ہیں، لہذا انہیں سلام کیے بغیر ان کے گھر میں داخل ہونے سے گریز کیا جائے۔ اور اسی طرح بقول اہل علم کہ فسلموا علی انفسکم، کہ تم سلام کرو خود اپنے ہی لوگوں پر۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان کسی دوسرے کے گھر میں نہیں بلکہ خود اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کیا کرے کہ وہ جو اپنے ہی گھر کے افراد ہیں، اپنے ہی اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں یا بھائی بہن ہیں یا والدین ہیں، کہ اپنے ہی لوگ ہیں۔ لیکن انسان یہ نہ سوچے کہ انہیں کیا سلام کرنا ہر بار آتے جاتے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انہیں بھی سلام کیا جائے کہ انسان جب باہر سے اپنے گھر پہنچا ہے تو سب سے پہلے سلام کیا کرے کہ السلام علیکم۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ بقول اہل علم اگر انسان اپنے گھر میں داخل ہوا ہے اور اس وقت وہاں گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کہ فرض کیجئے کہ انسان اکیلا تنہا کسی جگہ رہتا ہے اپنے گھر میں، خالی گھر میں واپس پہنچا ہے، یا اسی طرح یہ کہ اس کے اہل و عیال بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں، بیوی بچے ہیں یا بھائی بہن ہیں، لیکن سبھی باہر گئے ہیں گھر سے، اور جب یہ سبھی خود اپنے ہی گھر واپس پہنچے ہیں کہ گھر خالی ہے، کہ سبھی تو ایک ساتھ باہر چلے گئے تھے اور اب سبھی ایک ساتھ واپس آئے ہیں اپنے گھر میں، کہ جو خالی پڑا ہوا تھا کہ سبھی تو ابھی پہنچے ہیں باہر سے۔ لیکن اس کے باوجود اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو تعلیم دی گئی ہے، اس کے معنی و مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اگر اپنے خالی گھر میں داخل ہو تب اس وقت بھی سلام کیے بغیر داخل نہ ہو کہ گھر تو خالی پڑا ہوا ہے، لیکن سلام کیا جائے کہ فسلموا علی انفسکم، کہ انسان خود اپنے لیے اللہ سے سلامتی طلب کیا کرے کہ یا اللہ جب تک میں اس گھر میں مقیم رہوں تو مجھے سلامتی کے ساتھ رکھنا اور خیر و عافیت کے ساتھ رکھنا، تو خود اپنے لیے سلامتی کی دعا مقصود ہے۔ اور مزید یہ کہ بقول اہل علم کہ انسان خود اپنے ہی گھر میں داخل ہو رہا ہے تب بھی سلام کرے کہ گھر تو اگرچہ خالی ہے لیکن وہاں ہو سکتا ہے کہ دیگر مخلوقات بھی موجود ہوں، وہ مخلوقات کہ جنہیں انسان اس دنیا کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ مثلا یہ کہ عین ممکن ہے کہ وہاں فرشتے بھی رہتے ہوں اس کے گھر میں، لہذا انسان کو چاہیے کہ کسی صورت بغیر سلام کیے کبھی گھر میں داخل نہ ہو، خواہ وہ کسی دوسرے کا گھر ہو، خواہ وہ خود اپنا گھر ہو، خواہ اس وقت گھر میں کوئی موجود ہو، یا یہ کہ وہ گھر خالی پڑا ہوا ہے اس وقت، لیکن بہرحال اور بہر صورت بغیر سلام کیے ہوئے انسان کبھی گھر میں داخل نہ ہوا کرے۔ اور اس کے بعد آگے یہ کہ ناظرین کرام ثم اذن لأبی قرہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب خود اپنے گھر میں داخل ہوئے اور یوں کہا کہ السلام علیکم،
اس کے بعد ابو قرہ کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی۔ تو اس سے یہ ادب سمجھ میں آیا کہ جب انسان کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو، کہ جیسے ابو قرہ اپنے گھر میں نہیں بلکہ سلمان فارسی کے گھر میں داخل ہو رہے تھے، تو یہ باہر ہی رک گئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ دور سے دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے وہاں پہنچے تو اب ایک ساتھ ہی اندر داخل ہو گئے، ایسا نہیں کیا ابو قرہ نے، بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد باہر رک گئے دروازے پر، اور جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت دی کہ آ جائیے، تب یہ اندر داخل ہوئے۔ فدخل، اندر داخل ہو گئے۔ اب یہ اندر پہنچنے کے بعد وہاں جو منظر انہوں نے دیکھا تو کچھ اس کی منظر کشی کر رہے ہیں ابو قرہ کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے گھر میں انہوں نے کیا دیکھا۔ فَإِذَا نَمَطٌ مَوْضُوعٌ عَلَى بَابٍ وَعِنْدَ رَأْسِهِ لَبِنَاتٍ، دیکھا کہ دروازے کے قریب ہی وہاں اس جگہ سے متصل ایک دری بچھی ہوئی ہے، اور اس دری کے ایک سرے پر کچھ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ شاید اینٹیں اس وجہ سے رکھی ہوں گی کہ ہوا کی وجہ سے یہ دری اڑ نہ سکے۔ وَإِذَا قُرْطَاتٌ، اور یہ کہ اس دری کے قریب ہی کچھ دیگر سامان رکھا ہوا تھا۔ بعض اہل لغت کے بقول قرطات سے مراد وہ گدی ہے جو کہ اس زمانے میں گھوڑے پر سواری کے لیے رکھی جاتی تھی اور اس کے اوپر سوار بیٹھا کرتا تھا، شاید وہ گدی مراد ہے۔ فقال، تب ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ابو قرہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے کے لیے کہا کہ بیٹھ جائیے، اجلس۔ تو جواب میں ابو قرہ نے بھی کہا کہ اجلس علی فراش مولاتک التی تمہد لنفسها، کہ آپ بھی بیٹھ جائیے اس دری پر جو کہ آپ کی آزاد کردہ اس کنیز نے یہاں شاید بچھا رکھی ہے، یعنی یہ جو دری یہاں بچھی ہوئی ہے تو شاید آپ کی وہ جو آزاد کردہ کنیز ہے اس نے یہ بچھائی ہے۔ یعنی اشارہ کر دیا کہ میں نے آپ کو پیشکش کی تھی اپنی بہن سے رشتے کے بارے میں، لیکن آپ نے ہماری اس پیشکش کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا، اور پھر یہ کہ اپنی اس آزاد کردہ کنیز سے آپ نے نکاح کیا، شادی کی اور اپنے گھر میں بسا لیا۔ تو شاید یہ جو دری ہے جس پر آپ مجھے بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں اسی نے بچھا رکھی ہوگی۔ تو اس سے ناظرین کرام ایک نیا ادب یہ سمجھ میں آیا کہ اگر آپس میں بہت زیادہ بے تکلفی ہو دوستوں میں یا ملنے جلنے والے افراد میں، اور اس بات کا مکمل یقین ہو کہ اگر کچھ ہلکا پھلکا سا مذاق کر لیا گیا، یوں ہلکی پھلکی قسم کی ہنسی وغیرہ، ہنسی مذاق تفریح کے طور پر کوئی بات کہہ دی، اور یقین ہو کہ یہ ناراض نہیں ہوگا میری اس ہنسی مذاق کی وجہ سے، تو یوں ہلکے پھلکے مذاق میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ ابو قرہ الکندی نے اپنی بہن کا رشتہ پیش کیا تھا سلمان فارسی کو، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے معذرت کر دی تھی اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اپنی آزاد کردہ کنیز کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تھوڑا سا انہیں یہ بات سنا دی ابو قرہ نے، اور یہ کہ ناظرین کرام یہ اثر ابھی جاری ہے، اور یہ کہ اس میں ہمارے لیے جو آداب اور جو تعلیمات پوشیدہ ہیں اس سلسلے کو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔